شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کیا گیا تھا؟ پیارے عزیز دوستوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے بھی میرا سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہی کوئی آزمائش۔ پیارے دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی۔ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ ہی کو ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جن میں حضرت خدیجہ بنت بلبیر، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ بنت محزین اور حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کی کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر میرا تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر ملک کو بھی بھیجا۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔
اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ہمت بڑھائی اور آپ کے ساتھ کھڑی رہیں تو تاریخ میں ویسے ہی مثال ملنا مشکل ہے۔ وہ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی ہی تعریف کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کیا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری خدیجہ تو ایسی تھیں کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ اس نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پیارے دوستوں، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا جب تک آپ اس دنیا میں تھیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا تھا؟ تو آئیے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے ہی کیوں دفن کر دیا گیا تھا؟ پیارے دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا، بلکہ مردوں کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور کی بات بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مصیبت آ چکی تھی، تو وہ یہ تھی کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی ابھی 1 ہفتے پہلے ہی وفات ہوئی تھی کہ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ وہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا جسے آپ اپنا غم سنا سکیں۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب و بی بی خدیجہ کی وفات کا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا، بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔